بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اس قوم کے بارے میں جس پر اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے ایک بہت بڑے گروہ کو بندر بنا دیا۔ اس قوم کے لوگ ایسا کون سا گناہ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اتنا دردناک عذاب نازل فرمایا، اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنا عرصہ زندہ رہے، اور پھر ان کو کس قدر دردناک موت ملی، اور جب یہ لوگ بندر بن گئے تو ایک دوسرے سے بات کس طرح کرتے تھے، اور کیا یہ اپنے دیگر عزیز و اقارب کو پہچانتے تھے؟ ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اس ویڈیو میں جانیں گے، مگر آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ ہمارے اس اسلامی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہوئی۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایک گاؤں میں رہتی تھی جس کا نام ایلا تھا، جن کی تعداد تقریباً 70,000 تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک فرمانبردار قوم تھی، اور یہ قوم بے حد خوشحال تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ رزق کی فراوانی تھی اور ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی تھی، اور اللہ تعالیٰ کا ان پر خاص کرم تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سمندر کے کنارے رہتی تھی، اور ان پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم تھا کہ سمندر کے جس کنارے پر یہ قوم آباد تھی وہاں مچھلیوں کی ایک بہت بڑی تعداد آتی جن کا یہ لوگ شکار کرتے اور ان کا کاروبار کرتے، جن سے یہ لوگ بے حد خوشحال تھے۔ اور جب یہ قوم اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کی وجہ سے خوشحال ہو گئی تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئے اور طرح طرح کے گناہ کرنے لگے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ فرمایا اور حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی اور ان سے کہا کہ اپنی قوم سے کہیں کہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنا بند کر دیں، اور پھر اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنا حرام قرار دے دیا، اور پھر یہاں سے اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرنا حرام قرار دے دیا ہے تو اس پر یہ قوم بے حد پریشان ہوئی، اور ساری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ہفتے والے دن ہی وہ واحد دن ہوتا تھا جس میں کثیر تعداد میں مچھلیاں کنارے پر آتی تھیں، اور باقی دن ایسے تھے جن میں بہت کم یا تقریباً نہ ہونے کے برابر مچھلیاں کنارے پر آتی تھیں۔ اس قوم کا گزر بسر کیونکہ مچھلیوں کے شکار پر تھا، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر بہت پریشان ہو گئے، کیونکہ یہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ایک آزمائش ہے۔ پھر ایک دن شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے نالیاں بنا کر بڑے بڑے حوض تیار کر دیے جائیں تاکہ ہفتے والے دن مچھلیاں ان نالیوں سے ہو کر ان بڑے بڑے حوضوں میں آ جائیں گی، اور پھر ان نالیوں کے منہ کو بند کر دیا جائے، اور پھر اگلے دن یعنی اتوار والے دن ان مچھلیوں کو وہاں سے پکڑ لیا جائے۔ شیطان نے ان لوگوں کو ورغلایا کہ اس طرح کرنے سے وہ لوگ ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے سے بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہاتھ آ جائیں گی۔ بہت سے لوگوں کو شیطان کی یہ ہیلا بازی اچھی لگی اور ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ ان لوگوں نے سمندر سے نالیاں نکال کر بڑے بڑے حوض تیار کر دیے جس کے ذریعے کثیر تعداد میں مچھلیاں ان حوضوں میں آتی۔ ان بدبخت لوگوں کو شیطان کا یہ ہیلا بہت اچھا لگا، لیکن ان لوگوں نے یہ نہ سوچا کہ جب مچھلیاں سمندر سے ان حوضوں میں قید ہو گئیں تو پھر یہ مچھلیوں کا ایک طرح سے شکار ہی ہوا، اور یہ شکار بھی ہفتے والے دن قرار پایا جو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر حرام قرار دیا تھا۔ اس موقع پر ان لوگوں کے 3 گروہ بن گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شیطانی ہیلے کو بالکل پسند نہ کرتے تھے اور دوسروں کو اس کام سے روکتے تھے، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو دل سے اس کام کو برا جانتے تھے لیکن وہ خاموش رہے اور ان لوگوں نے شکار نہ کیا، اور دوسروں کو منع بھی نہ کرتے تھے، بلکہ یہ ان منع کرنے والوں سے کہتے تھے کہ تم ایسی قوم کو کیوں سمجھاتے ہو جن کو اللہ تعالیٰ عن قریب ہلاک کرنے والا ہے اور ان پر دردناک عذاب نازل ہونے والا ہے۔
اور اس قوم کے کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ سرکش اور نافرمان تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اعلانیہ نافرمانی کی اور شیطان کی ہیلے بازی کو مان کر ہفتے والے دن شکار کرنے لگے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ مانا اور یہ ہفتے کے روز مچھلیوں کو پکڑا کرتے تھے اور کھلم کھلا ان کو بیچا کرتے اور ان کو کھایا کرتے تھے۔ پیارے ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا یہ وہ گروہ تھا جو منع کرنے کے باوجود بھی باز نہ آیا اور ہفتے والے دن ان حوضوں میں مچھلیوں کا شکار کرتا رہا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان نافرمان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور ان سے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس نافرمانی سے باز آ جائیں، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور کھلے عام شکار کرتے رہے۔ چنانچہ وہ لوگ جو اس بات کو برا جانتے تھے، ان لوگوں نے اپنے اور ان نافرمانوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی، جس کی ایک طرف یہ نافرمان رہتے تھے اور اس کی دوسری طرف وہ رہتے تھے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان نافرمان لوگوں کو بارہا سمجھایا، لیکن یہ لوگ اپنی نافرمانی سے باز نہ آئے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے اور اسی طرح ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرتے رہے۔ پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر ان نافرمان لوگوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ان خطاکاروں میں سے ایک دن کوئی بھی شخص اپنے گھروں میں سے باہر نہ نکلا۔ پھر کچھ لوگ ان دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ نافرمان کس حال میں ہے۔ جب ان لوگوں نے ان نافرمانوں کو دیکھا تو وہ حیران ہو گئے کہ وہ لوگ سب کے سب بندر بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان نافرمانوں پر اپنا دردناک عذاب نازل کیا اور ان لوگوں کو انسان سے بندر بنا دیا۔ جب لوگ ان کے گھروں میں داخل ہوئے تو یہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور یہ ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زارو قطار روتے تھے، لیکن یہ لوگ کچھ بول نہ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جن نافرمان لوگوں کو انسان سے بندر بنا دیا، ان کی تعداد تقریباً 12,000 تھی۔ ان 12,000 لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو انسان سے بندر بنا دیا۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ تم میں کے وہ جنہوں نے ہفتے کے دن سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دتکارے ہوئے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 نافرمان لوگ بندر بن گئے، اور یہ نافرمان لوگ 3 دن تک زندہ رہے، اور نہ ہی یہ کچھ کھا سکتے تھے اور نہ ہی یہ کچھ پی سکتے تھے، اور یہ یوں ہی بھوک اور پیاس کے مارے مر گئے اور ہلاک ہو گئے۔ اور وہ لوگ جو ان نافرمان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھا۔ اور وہ لوگ جو شکار کو برا جان کر خاموش رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو بھی اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان کے وسوسوں سے محفوظ فرمائے، اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔